آج ہم اس ویڈیو میں چند ایسی عورتوں کا حوال بیان کریں گے جو اپنی عجیب و غریب صلاحیتوں کی وجہ سے ہزاروں سال سے انسانیت کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہیں۔ پوری اسراریت کے پردوں میں لپٹی ان عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ آسمانی کتابوں میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں بہت ہی زیادہ تحقیق کے بعد بنائی جانے والی اس معلوماتی ویڈیو کی۔ نمبر 1، للت۔ بائبل میں ایک مقام پر للت نامی عورت کا نام درج ہے۔ یہاں اس کی زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی جاتی، تاہم یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود میں اس عورت کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی جسے حضرت حوا علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ تالمود کے مطابق یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اور اسی مٹی سے پیدا کی گئی تھی کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، لہٰذا یہ آدم علیہ السلام کی اطاعت پر رضامند نہ ہوئی۔ یہودی روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر شیطانی لشکر سے جا ملی اور اب یہ انتقام کے طور پر مردوں کو ہوس میں مبتلا کرتی ہے اور عورتوں کو اپنا دشمن تصور کر کے انہیں نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ نئے پیدا ہونے والے بچوں سے حسد رکھتے ہوئے انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ قبالہ سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کے ہاں للت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ عورت بہت سی سیاہ اور طاقتور خصوصیات کی مالک ہے اور اس کے اوپر یقین رکھنے والوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ تاہم قرآن و حدیث کے مطابق یہ کہانی سراسر مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کتاب مقدس بائبل میں للت کا نام ضرور موجود ہے، تاہم یہ اس میں تحریف کے ذریعے شامل کیا گیا ہے، کیونکہ حقیقت میں للت نامی دیوی کا تعلق قدیم بابلی تہذیب سے ہے، جس کے لغوی معنی آسیب زدہ ہوا یا بدروح کے ہیں۔ سن 587 قبل مسیح کے دوران بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں بیت المقدس کی تباہی کے بعد یہودیوں نے کم و بیش 70 برس سلطنت بابل کی قید میں گزارے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب کچھ یہودی علماء نے للت اور اس جیسی دیگر خرافات کو اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر لیا، اور تبھی سے ہی یہ باتیں اہل کتاب میں رائج ہیں۔ نمبر 2، وچ آف اینڈور۔ بائبل کی کتاب سیموئل اور کتاب سیراخ میں ایک ایسی ساحرہ کا ذکر ملتا ہے جو مرے ہوئے انسانوں کی روح سے باتیں کرنے کے لیے مشہور تھی۔ ساحرہ اندور کہلائی جانے والی اس عورت کا ذکر بہت سے مسلمان مفسرین نے اپنی تفاسیر اور تواریخ میں بھی بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت نامی ایک دیو ہیکل انسان کو مار گرایا تو قوم بنی اسرائیل نے ان کی عزت و تکریم اپنے بادشاہ یعنی حضرت طالوت علیہ السلام سے زیادہ کی۔ یوں حضرت طالوت علیہ السلام کے دل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے رشک اور حسد کے جذبات پیدا ہوئے۔ حسد کی آگ اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے علماء نے حضرت طالوت کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت طالوت اقتدار اور حکومت کے نشے میں اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، لہٰذا انہوں نے ان تمام علماء کو قتل کروا دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے حامی تھے۔ تاہم طالوت حضرت داؤد علیہ السلام پر قابو پانے اور انہیں قتل کرنے میں ناکام رہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت طالوت کو اپنی غلطی پر شدید ترین احساس ندامت ہوا اور انہیں قتل کیے جانے والے علماء کی آوازیں ہر وقت سنائی دینے لگیں، تو آپ بنی اسرائیل کے زندہ بچ جانے والے ایک عالم کے کہنے پر اندور میں رہنے والی ایک عبادت گزار اور ضعیف عورت سے ملے۔ یہاں حضرت طالوت نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور گناہوں سے معافی کی کوئی صورت دریافت کی۔ یہ عورت حضرت طالوت کو اللہ کے ایک نبی علیہ السلام کی قبر پر لے گئی اور اللہ سے انہیں زندہ فرمانے کی دعا کی۔ یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور وہ نبی اپنی قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی درخواست پر اس نبی نے آپ کو گناہوں سے معافی کا یہ طریقہ بتایا کہ حضرت طالوت اپنی بادشاہت کو ترک کر کے راہ خدا میں جہاد پر چلے جائیں اور اس وقت تک مصروف جہاد رہیں جب تک آپ کی شہادت واقع نہیں ہو جاتی۔ حضرت طالوت نے نبی کی بات مانتے ہوئے بالکل ایسا ہی کیا اور بادشاہت چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ دوستو، بائبل کے مطابق قبر سے زندہ ہو جانے والے نبی کا نام حضرت شمیل علیہ السلام تھا، جبکہ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین ان نبی کا نام حضرت یوشع علیہ السلام تحریر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بائبل میں بھی حضرت طالوت علیہ السلام کی مدد کرنے والی اس عورت کو اندور کی ساحرہ یا وچ آف اندور کہا گیا ہے، جو جادوئی عملیات میں ماہر تھی، جبکہ اسلامی مفسرین اس عورت کو ایک عبادت گزار اور ضعیف عورت تحریر کرتے ہیں۔ نمبر 3، کوئین آف سبا۔ ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس کا ذکر توریت اور قرآن مجید میں مذکور ہے، تاہم قرآن مجید میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ توریت میں آپ کا ذکر آپ کے نام کے ساتھ ہوا ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم اثر تھی اور آپ کی قوم سورج کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر ہی خدائے واحد پر ایمان لائیں، یوں آپ کا شمار اللہ کے ہدایت یافتہ افراد میں ہوا۔
دوستوں ملکہ سبا کو پراسرار عورتوں کی فہرست میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ نہ صرف اہل کتاب بلکہ اہل ایمان بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ملکہ سبا کا تعلق قوم جنات سے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلقیس کے والدین میں سے کوئی ایک جن تھا۔ ابن الگ الوی لکھتے ہیں کہ بلقیس کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ یہ مزید لکھتے ہیں کہ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کے پیروں کا پچھلا حصہ چوپایوں کے کھر کے مانند تھا جبکہ ان کی پنڈلیوں پر بال تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے ایک ایسا صفوف تیار کیا کہ ملکہ سبا کو ان کے پیروں کے بالوں سے نجات ملی۔ دوستو یہودیوں اور کرسچنز میں بھی ملکہ سبا کو قوم جنات کا ایک فرد تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 دا گریٹ ہارلٹ اور دی ہور آف بیبیلون۔ بائبل کی بک آف ریولیشن میں دی گریٹ ہارلٹ یا ہور آف بیبیلون یعنی شہر بابل کی فاحشہ یا جسم فروش عورت کا ذکر علامتی طور پر کیا گیا ہے، جس سے مختلف ماہرین مختلف معنی اخذ کرتے ہیں۔ بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ بائبل میں بیان ہوئی یہ عورت وہی زہرا ہے جس نے شہر بابل میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اپنے حسن کے جال میں قید کیا تھا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 6178 کے مطابق یہ دونوں فرشتے زہرا کی ہوس میں کچھ ایسے دیوانے ہوئے کہ اس کے اکسانے پر پہلے شراب نوشی کی، پھر قتل کیا، پھر زنا اور پھر شرک جیسے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ تفسیر نعیمی کے مطابق یہ دونوں فرشتے ان سنگین ترین گناہوں کی پاداش میں شہر بابل کے کنویں میں قید کر دیے گئے تھے، جو تا قیامت وہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ ہاروت اور ماروت نامی دونوں فرشتوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہوا ہے، جو شہر بابل میں لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ تاہم زہرا نامی اس عورت کا ذکر یا نام قرآن مجید میں نہیں آیا اور نہ ہی اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے حتمی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مسند احمد کی حدیث میں کتنی سچائی ہے۔ نمبر 5 میری میگڈلین۔ میری میگڈلین کرسچینٹی کی ایک مذہبی اور متنازع ترین شخصیت ہے۔ میری میگڈلین کا نام انجیل کے 4 نسخوں میں 12 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی بھی حواری کے نام سے زیادہ ہے، جبکہ انجیل کا ایک نسخہ میری میگڈلین کے نام سے بھی منسوب ہے۔ کرسچینٹی کے بعض فرقوں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ میری میگڈلین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی، جن سے آپ کی اولاد بھی پیدا ہوئی، لیکن کرسچینٹی کے چند راسخ العقیدہ فرقے کے ماننے والے سختی سے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوستو قرآن و حدیث کے مطابق مسلمانوں میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شادی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں معلومات ملتی ہوں۔ تاہم احادیث نبوی اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے قبل دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ شادی کریں گے اور آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ میگڈیلا کی رہنے والی یہ میری آج بھی دنیا بھر کے ماہرین کے لیے بحث کا ایک موضوع بنی ہوئی ہے۔ کوئی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بچوں کی ماں تسلیم کرتا ہے تو کوئی صرف آپ کی ایک پیروکار یا حواری سمجھتا ہے۔ حقیقت کیا ہے دوستو، یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ناظرین، جس طرح ان خواتین کا ذکر آسمانی کتابوں میں آیا ہے، اسی طرح چند خطرناک جادوگروں کا ذکر بھی قرآن پاک اور بائبل میں آتا ہے۔ ان جادوگروں کو اپنے کالے علم پر اتنی مہارت تھی کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں میں بھی کیا۔ اگر آپ ان جادوگروں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔